رضا فہم قرآن آسان کورس میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سے اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیوں کا بیان شروع ہوتا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان فرمائی اور مشرکین مکہ کو بتایا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنے اس محبوب کو تمہارے درمیان بھیجا ہے جو سیدھے راستے پر ہے، جسے ہم نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد مشرکین مکہ کی جو ایمان کی کیفیت اور حالت تھی وہ بھی سامنے رکھی، پھر بستی والوں کا حال سامنے رکھا اور صاحب یاسین کا ذکر بھی ہوا۔ صاحب یاسین کی استقامت اور اس کی دعا کا ذکر ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف اپنی قدرت کی نشانیاں یاد دلا کر متوجہ فرمایا ہے۔ اگر تم اللہ کی عظمتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین کی قدرتوں کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر اللہ رب العالمین کو پہچاننا اور جاننا چاہتے ہو، تو پھر اس کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر ہی تم اس تک پہنچ سکتے ہو۔ یہاں توحید کو پورے دلائل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور سورہ یاسین کے اس رکوع میں یہ جو تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نے 8 اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ میری نشانیوں پر غور کرو۔ اگر نشانیوں پہ غور کرو گے تو تم اپنے رب تک پہنچ جاؤ گے اور اپنے رب کو پا لو گے۔ اس کے لیے کسی پیغمبر کی دعوت اور تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی کتاب کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے ارد گرد دیکھو، اور جس طرف تمہاری نظر اٹھے گی رب کائنات کی قدرت کی نشانیاں اس کے ہونے پر دلالت کرتی ہوئی تمہیں دکھائی دیں گی اور تم اس کا انکار نہیں کر سکو گے۔ جس کائنات میں تم رہتے ہو، کیا یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی ہے؟ یہ جو زمین تمہارے لیے مختلف قسم کے پھل، سبزیاں اور اناج پیدا کر رہی ہے، کیا اس زمین کے اندر خود بخود سے کوئی ایسی طاقت رکھ دی گئی ہے کہ تم ایک بیج ڈالتے ہو اور وہ بیج پھر ایک پودا بنتا ہے اور پھر اس میں مختلف قسم کے پھل اور اناج لگتے ہیں؟ کیا یہ سارے کا سارا نظام خود بخود ہی ہو رہا ہے؟ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے، یہ جو اپنے مقرر وقت پر غروب ہوتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، یہ جو تمہارے جوڑے بنا دیے گئے ہیں، یہ جو کشتیاں سمندروں پہ تیرتی ہیں، جس طرف دیکھو گے کیا یہ سارے کا سارا خود بخود ہو رہا ہے؟ آج کے دور میں اللہ رب العالمین سے انکار کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دہریت ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیا جائے کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ کائنات تو خود بخود بنی ہے، اپنے آپ ہی بارز وجود میں آ گئی ہے۔ سورج اپنے آپ ہی طلوع ہوتا ہے، خود ہی غروب ہو جاتا ہے، چاند خود ہی نکلتا ہے، خود ہی گھٹتا بڑھتا خود ہی غروب ہو جاتا ہے، زمین کے اندر سے خود بخود ہی پھول، پھل، سبزیاں، پودے اور اناج پیدا ہو رہے ہیں، خود بخود ہی یہ اس میں غذائیت بھر جاتی ہے، خود بخود ہی ان کے کلر بن جاتے ہیں، ہوائیں خود بخود چلتی ہیں، بارشیں خود بخود برستی ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ صاحبو، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ فلاں جو خالی پلاٹ پڑا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ خود بخود سے ایک عمارت بننا شروع ہو گئی، اتفاق سے اینٹیں خود بننے لگیں، پھر اینٹیں خود چل کے آنے لگیں، خود بخود سیمنٹ اور پانی مکس ہونے لگا، خود بخود وہ مسالہ بن گیا اور خود بخود دیواروں کی تعمیر شروع ہو گئی، کوئی ٹھیکیدار نہیں تھا، کوئی انجینئر نہیں تھا، کوئی مزدور نہیں تھا، کوئی مستری نہیں تھا، بغیر کسی بنانے والے کے ایک بلڈنگ بن گئی، پھر اس کا سریا آ گیا، پھر اس میں لینٹر پڑنا شروع ہو گیا، تو کیا آپ اس کی بات مان لیں گے؟ آپ کہیں گے جاؤ اپنے دماغ کا علاج کراؤ، بھلا خود بخود ایک بلڈنگ اور ایک عمارت کیسے بن سکتی ہے؟ ایک کمرہ خود بخود نہیں بن سکتا،
ایک دکان خود بخود نہیں بن سکتی، تو کیا ہم ان لوگوں کی عقل پہ ماتم نہ کریں جو یہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات خود بخود بن گئی ہے، زمین کا سارا نظام اور آسمانوں کا سارا نظام اور اتنا منظم اور مربوط نظام یہ خود سے چل رہا ہے؟ نہیں، ہر چیز اللہ رب العالمین کی طرف پکار رہی ہے اور اللہ رب العالمین کے ہونے کی دلیل دے رہی ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناہا واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون وجعلنا فیہا جنات من نخیل وأعناب وفجرنا فیہا من العیون لیأکلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے، وآیۃ لہم الارض المیتۃ، یہ مردہ زمین تمہارے لیے ایک نشانی ہے، احییناہا، جسے ہم نے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا فمنہ یأکلون، اور اس سے ہم نے اناج کے دانے نکالے جسے تم کھاتے ہو۔ اب اس زمین پہ غور کرو، کیا یہ زمین تمہارے لیے ایک نشانی نہیں ہے؟ اس زمین کے اندر سے اللہ رب العالمین یہ جو اناج نکالتا ہے، یہ جو تمہاری غذا کا صبح سے شام تک انتظام کرتا ہے جو تم کھاتے ہو، اس زمین کے اندر سے، یہ زمین ایک مردہ زمین تھی، کس نے اس زمین کو وہ رویدگی بخشی کہ اس زمین کے اندر سے مختلف قسم کے اناج پیدا ہونا اور اناج نکلنا شروع ہو گئے، مختلف قسم کے بیج، ان کے الگ الگ ذائقے، ان کی الگ الگ شکلیں، ان کی الگ الگ قد و قامت، ان کی الگ الگ خصوصیات، ان کے الگ الگ اثرات، اور پھر اس میں مختلف قسم کے درخت، یہ کس نے پیدا کیے؟ کوئی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے یا بس یہ خود بخود ہی چل رہا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائے ہوئے انقلاب، آخر کون ہے جو اس کائنات کا یہ سارا نظام چلا رہا ہے، بیج کو مٹی کی گود میں پالتا ہے اور پھر وہ پروان چڑھتا ہے، اس میں پھر طرح طرح کے بیج اور دانے بھرے جاتے ہیں، کس نے موتیوں سے بھر دی خوشائے گندم کی جیب، یہ گندم کا ایک خوشہ، اس میں یہ موتیوں کی طرح کس نے یہ دانے بھر دیے ہیں، مکئی کے اوپر کس نے یہ دانے رکھ دیے ہیں، باجرے کے دانے یہ کس نے بنا دیے ہیں، مختلف قسم کے کتنے ہی قسم کے اناج ہیں جو تم کھاتے ہو، چاول بیچتے ہو، کس طریقے سے وہ منجی کے اندر اللہ رب العالمین چاولوں کو بھر دیتا ہے، کیا یہ خود سے ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے یقیناً ایک بہت بڑی ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، یہ خود سے نہیں ہو رہا، اور یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتا جب زمین سوکھی اور پیاسی ہوتی ہے، بارش نہیں برستی، تم لوگ پریشان اور اداس ہو جاتے ہو، زمین بنجر ہونے لگتی ہے، جانور پیاس اور شدت کے مارے ہلکان ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، قحط سالی کا ایک ساماں ہوتا ہے، اور پھر وہ کون ہے جو سمندروں کے پانیوں کو سحاب بنا کر
انہیں بادلوں کی شکل میں تبدیل کر کے اپنی ہواؤں کو حکم دیتا ہے کہ انہیں اڑاؤ، یہاں سے وہاں لے جاؤ، اور وہاں جو میਂہ برستا ہے، بارش ہوتی ہے، زمین میں نمی آ جاتی ہے، زمین اپنے اندر سے مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اس عظیم رب کی قدرت کو تم کیسے سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیسے اس کا انکار کر سکتے ہو؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور پھر دوسری نشانی یہ بتائی، ایک تو یہ کہ یہ اناج پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنا دیے ہیں۔ یہ جو کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہیں، ذرا اس پر غور تو کرو۔ یعنی ایک طرف کھجور کا درخت ہے، کس طرح وہ پروان چڑھتا ہے، سدا بہار اس کی شاخیں کبھی سوکھتی نہیں ہیں، پھر وہ کھجور کے گوشے لٹکتے ہیں، انگور کی بیل چڑھتی ہے وہ اس طرح لٹکتی ہے۔ کھجور کی الگ تاثیر ہے، انگور کی الگ تاثیر ہے، سیب ہیں، مالٹے ہیں، کنو ہے، لیمن ہے، اور خوبانی ہے، اخروٹ ہیں، اور شہتوت ہیں، اناب ہیں، یعنی کتنے ہی پھل، کس قسم کے پھل، ایک ہی زمین ہے، اور اس زمین کے اندر آخر وہ کون سی کوئی فیکٹری لگا دی گئی ہے، کسی زمین کے اندر سے ایک پودا نکلتا ہے تو وہ مالٹا اور کنو بن جاتا ہے، اس کا ذائقہ الگ، اس کا ٹیسٹ الگ، ساتھ ہی دوسرا پودا اگتا ہے وہ انار بن جاتا ہے، اس انار کے دانوں کی پیکنگ اور اس کی تاثیر اور اس کے خواص اور اس کے اثرات اور اس کا ذائقہ بالکل الگ، ساتھ ہی آم پیدا ہوتا ہے، اور پھر ایک قسم کا آم نہیں، کتنے قسم کے، کوئی 200 اقسام کے آم ہیں، اور پھر ان آموں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کس کس طرح کے فائدے رکھے ہیں۔ جب بالکل کچی امیاں ہوتی ہیں تم ان کی چٹنی بناتے ہو، وہ تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے تم کاٹ کر ان کا اچار بنا لیتے ہو، پھر تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تم اس کا مربع بنانا شروع کر دیتے ہو، پھر جب وہ پک جاتا ہے اس سے پھر جوس بناتے ہو، اس کو کھاتے ہو کئی طریقوں سے۔ یہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ تمہارے سامنے پیدا ہو رہی ہیں، اور ہر ایک کا رنگ الگ، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ، ہر ایک کے درخت کی شکل و صورت الگ۔ یہ ایک ہی مٹی کے اندر سے، یہ جو مٹی کے اندر سے یہ ساری چیزیں اگ رہی ہیں، اس مٹی کے اندر وہ کون سی فیکٹری لگی ہوئی ہے اور کس نے لگائی ہوئی ہے، اور اس مٹی کے اندر یہ قوت اور تاثیر کس نے رکھ دی ہے جو تمہارے لیے پھل اور سبزیاں اور اناج اور فروٹ اور درخت پیدا کیے ہی چلی جا رہی ہے، اور تم پھر بھی اپنے رب کی ناشکری کرتے ہو، اور بات صرف ناشکری کی بھی نہیں بلکہ کہتے ہو کہ رب ہے ہی نہیں، خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کی نعمتیں صبح سے شام تک کھاتے ہو اور ان سے استفادہ کرتے ہو، لیکن پھر اس اللہ کا انکار کرتے ہو۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور پھر اللہ رب العالمین تیسری نشانی یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ اب اسی مٹی سے جہاں سے مختلف قسم کے پھلدار درخت اور سبزیاں اور اناج اور غلے پیدا ہو رہے تھے، اب اسی زمین کا سینہ شک ہوتا ہے اور اسی میں تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے نہریں پیدا کر دی، اس نے تمہارے لیے دریا چلا دیے، اس نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیسے کیسے کیا، آسمانوں سے پانی برسا، برف باری ہوئی، پہاڑوں پہ جم گئی، پھر سارا سال پگھل پگھل کر تمہارے دریاؤں کو پانی دینے لگی، تمہاری فصلوں اور کھیتوں کو سیراب کرنے لگی، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ چشمے نکال دیے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو خشک کر دے اور صرف اس پانی کو ہی اللہ رب العالمین نیچے اتار دے اور یہ تم تک نہ پہنچے، تو پیاس کے مارے اور پانی کی دیگر ضروریات اگر تم پوری نہ کر سکو تو تمہارا کیا حال ہوگا، تمہاری کیا کیفیت ہوگی۔ یعنی یہ چیزیں تو سمجھنے کے لیے کسی نبی کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے خود تمہیں اتنی عقل اور اتنا شعور دیا ہے کہ تم اگر اللہ رب العالمین کی قدرت کی ان نشانیوں پہ غور کرو تو ہر چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کوئی ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ یہ سارا نظام خود سے نہیں چل رہا، کوئی بڑی قدرت
کوئی بڑی طاقت، کوئی بڑا ہی طاقت والا، کوئی بڑی ہی عظمتوں والا ہے اس کے پیچھے، جو اس سارے نظام کا موجد بھی ہے اور کنٹرولر بھی ہے اور اس سارے سسٹم کو چلا رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آگے چوتھی نشانی بیان فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اب یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک کمال کی تخلیق ہے، اس نے ہر چیز کو جو ہے وہ جوڑا بنایا ہے۔ صرف جانوروں کی جوڑے نہیں، صرف انسانوں کی جوڑے نہیں، یہ نر اور مادہ یہ پودوں میں بھی رکھ دی ہے۔ پودوں کے اندر بھی نر کے یہ بیج اور پھول ہوتے ہیں جو ہوائیں اڑا کر مادہ پودوں تک لے جاتی ہیں، جس سے وہ پھل دیتے ہیں۔ کھجور نر بھی ہوتی ہے، مادہ بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کے سارے جتنے بھی پھلدار درخت ہیں، جتنے بھی اناج اور پودے ہیں، ان کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی ہے، ان کو جڑا بنایا ہے۔ اور جنہیں تم نہیں جانتے ان کو بھی دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ان کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ اتنے خوبصورت نظام سے، اچھا اگر یہ صرف جوڑے ہی متاثر ہو جائیں، فرض کریں ہماری انسانوں میں بھی ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بس بیٹے ہی ہوں، اگر بیٹے ہی پیدا ہونا شروع ہو جائیں اور بیٹیاں نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ یعنی کچھ عرصہ بعد جب عورتیں ہی نہیں ہوں گی، یہ جو اللہ نے جوڑا سسٹم بنایا ہے، یہ سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے گا، آگے نسل چلنا ہی بند ہو جائے گا۔ اب جس نے یہ بیلنس رکھا ہے، بیٹیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، بیٹے بھی پیدا ہو رہے ہیں، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا۔ یہی کیفیت پودوں میں، یہی کیفیت پرندوں میں، یہی کیفیت جانوروں میں، یہی کیفیت سمندری جانوروں میں، اور ان سارے جوڑوں میں جنہیں تم جانتے تک نہیں۔ اچھا یہ اتنا خوبصورت نظام اور اس طرح اس کو مینیج کرنا، یہ خود ہی چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں ہے، ذرا غور تو کریں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین مزید اپنی قدرت کی نشانیاں اور قدرت کے دلائل انسانی عقل کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرمایا وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العالمین اپنی مزید قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں اور فرمایا وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم ان کے لیے کس طرح رات میں سے دن کو نکالتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، رات ہی رہتی اور یہ تاریکیوں اور اندھیروں میں ڈوبے رہتے، دن طلوع ہی نہ ہوتا، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ یعنی ذرا انسان قدرت کی نشانیوں پہ غور تو کرے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح اپنے بندوں کے لیے زمین سے اناج پیدا کیے، اس کے لیے جانور پیدا کیے، انہیں جوڑا بنایا، چشمے پیدا کیے، اور کس طریقے سے اللہ نے پھل پیدا کیے، دن کو رات، رات کو دن میں بدلا۔ یہ سارا نظام بنانے والا کون ہے اور بنا کس کے لیے رہا ہے؟ یعنی یہ سارا بنایا کس کے لیے گیا ہے؟ جس انسان کے لیے بنایا گیا ہے وہ اتنا
اتنا ناشکرا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچاننے سے انکار کر رہا ہے۔ جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، جس خدا نے سارا جہاں تیرے لیے مسخر کر دیا اور ہر چیز تجھے نفع اور فائدہ دے رہی ہے، جس کے بغیر تیری زندگی جینا محال ہی نہیں ہو سکتی، تم اسی اللہ کا انکار کر رہے ہو۔ اور یہاں پھر وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، رات کو ایک نشانی بتایا۔ بھی دیکھنا تھوڑی دیر پہلے رات تھی، تاریکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، سنسان جگہوں پہ خوف تھا، گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا، اور گھر کے اپنے اندر تاریک حصوں میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ اب سورج طلوع ہو رہا ہے، رونقیں پھیل رہی ہیں، ہر طرف چہل پہل، لوگ اپنے کام کاج کے لیے نکل رہے ہیں، دن کو معیشت کا ذریعہ بنایا۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ ہم نے پہاڑوں کو تمہارے لیے زمین میں گاڑ کر زمین کے بیلنس کو قائم نہیں کر دیا؟ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنایا؟ ہم نے نیند کو تمہارے سکون کا ذریعہ نہیں بنایا؟ ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش نہیں بنایا؟ ہم نے دن کو تمہاری معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے تم اسی کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ افسوس ہے تم پر، یا حسرۃ علی العباد، یعنی کتنا افسوس کیا جائے انسان پر کہ جو اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا نہیں، اگر صرف رات ہی رہے، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یہ اندھیرے میں پڑے رہے، اور دوسری طرف اگر صرف دن ہی ہو، رات ہی نہ ہو، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، پردہ پوش رات جس کی نیند میں تم سکون حاصل کرتے ہو، جسم کو ایک بار پھر انرجیٹک کرتے ہو، اگر یہی ختم ہو جائے تو تمہارا کیا حال ہے؟ اور پھر فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی چھٹی نشانی اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ سورج اپنی مقرر منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ بڑے غالب اور بہت علم والے رب کی تقدیر ہے۔ اب آفتاب یہ جو اس طریقے سے طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر طلوع ہونا، اپنے وقت پر غروب ہونا، تم نے کبھی سورج پہ غور کیا؟ اگر تم صرف اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، اس کی تخلیقات میں سے سورج کو ہی دیکھو، ویسے ایک ایک چیز کو دیکھو اور اس کی باریکی اور اس کی گہرائیوں میں اترو تو حیران ہوتے چلے جاؤ۔ اب سورج کو ہی دیکھ لیں، سورج کا جو قطر ہے یہ 8,65,000 میل ہے، صرف سورج کا قطر، اور یہ ہماری زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ یعنی ہماری زمین کا یہ جو گولا ہے یہ سورج کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ کم سے کم یہ 109 گنا بڑا ہے۔ اتنی زمینیں ہوں تو پھر ایک سورج بنتا ہے، اور سورج کا جو ٹمپریچر ہے، اس کا درجہ حرارت ہے، یہ 1,40,00,000 سینٹی گریڈ ہے۔ وہ جو زمین کے قطر سے 109 گنا بڑا ہو اور زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہو، اور جس کا درجہ حرارت 1,40,00,000 سینٹی گریڈ ہو، اللہ نے اس کو پھر زمین سے اس مناسب فاصلے پر رکھا ہے۔ تقریباً 9,30,00,000 میل کا فاصلہ ہے زمین اور سورج کے درمیان، 9,30,00,000 میل، اور آپ یوں دیکھتے ہیں سورج کو۔ اگر یہ تھوڑا سا اور قریب ہو جائے، اس کا ٹمپریچر بڑھ جائے، تمہاری زمین تپ جائے، اور تمہاری زمین پہ جو درجہ حرارت 40 سے 50 تک جب آ جاتا ہے
تو زمین تپ جاتی ہے اور گرمی کی شدت ہو جاتی ہے. یہی درجہ حرارت اگر 100 تک چلا جائے، 200 تک چلا جائے، ہر چیز بھسم ہو جائے. اور اگر یہ مائنس ہونا شروع ہو جائے، سرد ترین علاقوں میں بھی یہ -50 تک جاتا ہے. اگر -100 ہو جائے، -200 ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے. ایک طرف اگر یہ مائنس میں چلا جائے تو ہر چیز جم جائے، اور اگر یہ 100+ ہو جائے تو ہر چیز تب کر پگھل جائے. لیکن اس سورج کو اللہ رب العالمین نے ایک خاص فاصلے پر رکھا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ. اس کا اینگل اس طرح سے زمین کے اوپر اس کا زاویہ سیٹ کیا ہے کہ اس کی شعاعیں جتنی انسان کے لیے نفع بخش اور فائدہ مند ہیں بس اسی طرح پڑتی. اور پھر اگر آسمان کی طرف دیکھو تو ایک سورج نہیں ہے، کئی سورج ہیں. اور وہ اس سورج سے بھی جو ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، اس سے بھی بڑے ہیں. یعنی آج کل تو سائنس نے اللہ رب العالمین کی ان تخلیقات کو ڈسکور کرنا شروع کر دیا ہے. اور ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ان ستاروں میں، ان سورج میں ایک ستارہ ہے جس کا نام ہے ایٹا کارینائی. وہ اس سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے. یعنی وہ سورج جو ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے، ایٹا کارینائی اس سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے. اور پھر ایک اور ستارہ ہے، ایک اور سورج ہے، اس کا نام ہے بیٹل جوس. وہ ایٹا کارینائی سے 30 کروڑ گنا بڑا ہے. ایک اور ستارہ ہے وی وائی کینوس میجورس، یہ 1 ارب گنا بڑا ہے. اور پھر بہت سارے ایسے ستارے اور سورج مل کر ایک گلیکسی بنتے ہیں، ایک کہکشاں بنتے ہیں. اب ہماری جو گلیکسی ہے، ہماری جو کہکشاں ہے ملکی وے اسے کہتے ہیں، اس میں کم از کم 3 ارب سورج ہیں. 3 ارب. یہ کس نے بنائے ہیں؟ اور یہ کون ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے؟ اور ہماری ملکی وے کو اگر کوئی انسان عبور کرنا چاہے، اس کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ وہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے، یعنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرے، تب بھی اس کو یہ کہکشاں عبور کرنے میں کم از کم 1 لاکھ سال چاہیے. اور یہ چھوٹی سی کہکشاں ہے. اب انڈرومیڈا ایک کہکشاں ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے. M81 ایک کہکشاں ہے، وہ اس سے 60 گنا زیادہ بڑی ہے. اور IC1011 یہ 600 گنا اس سے زیادہ بڑی ہے. اور پھر ایسی کہکشائیں مل کر کلسٹر بنتے ہیں، اور کتنے ہی کلسٹر ہیں، کتنے ہی کلسٹر ہیں. ورگو ہے، وہ 47,000 گنا بڑی کہکشاں ہے. یہ اگر آپ آسمانوں پہ چلے جائیں، اس کی تخلیقات کو دیکھیں، حیران رہ جائے انسان. یہ سارے کا سارا نظام خود سے تو نہیں نہ چل رہا، بس انسان کو کیا ہو گیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، آخر کس چیز نے تجھے تیرے رب سے اس قدر غافل کر دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. دیکھو یہ سورج میری بہت بڑی نشانی ہے، ذرا غور تو کرو. اور پھر اس کا ایک مقرر وقت پر طلوع ہونا، غروب ہونا ہر علاقے کے لیے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے، اور دنیا میں کئی خطے ایسے ہیں جہاں سورج ابھی غروب ہو رہا ہے. کہیں رات ہے، کہیں دن ہے. اور ایک مقرر پورے انسان نے اللہ رب العالمین کے انتظام کو دیکھتے ہوئے پورا کیلنڈر اور اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیا ہے کہ فلاں مہینے میں سورج کتنے بجے غروب ہوگا، کتنے بجے طلوع ہوگا، فلاں میں کب ہوگا، فلاں میں کب ہوگا، فلاں میں کب ہوگا. پوری زمین الگ الگ. اور سارا انسان نے تو صرف اس کو ایک ترتیب دیا ہے، لیکن اس نظام کو بنانے اور چلانے والا کون ہے اس پر کبھی غور نہیں کیا. یہ کون چلا رہا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو کائنات کا یہ سارا نظام چلا رہا ہے کوئی؟ اگر ہے تو چلو اس کی پوجا کر لیتے، اس کی عبادت کر لیتے. تبارک الذی بیدہ الملک
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور ہے ہی کوئی دیوی، کوئی دیوتا، کوئی بھگوان، کوئی بادشاہ، کوئی اللہ کو چھوڑ کر جس کی انسان پوجا کرتے ہیں، جس طرف بھاگتے ہیں، ان کے اندر تو ایک مکھی بنانے کی ہمت اور جرت نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ مکھی ان کی غذا سے کوئی چرا کے لے جائے اس کو واپس نہیں لے سکتے، وہ تو اپنے آپ کو پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں، وہ پوری کائنات کا نظام کیسے چلا سکتے؟ دیکھیں ضمن ایک بات عرض کروں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود کہتا تھا کہ میں خدا، اس کائنات کا نظام چلانے والا، اس کا انتظام چلانے والا میں بڑا خدا۔ قرآن نے سورہ آل عمران میں اس کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک شخص کو ہم نے تھوڑا اقتدار اور اختیار کیا دے دیا کہ وہ خدا ہی بن بیٹھا اور ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہنے لگا کون ہے تمہارا رب؟ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دینے والا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ تو میرے اختیار میں ہے۔ اس نے جیل میں سے کچھ قیدیوں کو جنہیں پھانسی دینی تھی انہیں رہا کر دیا، رستے میں جاتے کچھ لوگ پکڑ کے مار دیے، کہا دیکھو انہیں زندہ رہنا تھا میں نے مار دیا، انہیں مرنا تھا میں نے چھوڑ دیا، انا احیی و امیت، زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اگر تم خدا ہو تو پھر آج اپنے سورج سے کہو کہ وہ مغرب سے طلوع ہو اور مشرق کی طرف غروب ہو جائے، میں تمہیں مان لوں گا۔ فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ کافر ناکام اور نامراد ہو کر رہ گیا اور وہ ایسا نہ کر سکا۔ اور پھر وہ جو خود کو زندگی اور موت کا مالک کہتا تھا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی، اتنی آگ بھڑکائی کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکا، لیکن جو زندگی اور موت کا اصل مالک تھا اس نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جائے۔ کئی دن آگ جلتی رہی، اور جب آگ بجھ گئی تو ابراہیم علیہ السلام بھی کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر آ گئے اور کہا کیوں خدا جی، تم تو کہتے تھے کہ زندگی اور موت کا مالک میں ہوں، تم نے مجھے مارنے کے لیے اتنا اہتمام کیا، لیکن جو اصل زندگی اور موت دینے والا ہے اس نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ کون ہے زندگی اور موت کا مالک؟ کون ہے اس سورج کا کنٹرولر؟ کون ہے چاند کو طلوع اور غروب کرنے والا؟ کون ہے ہواؤں کو چلانے والا؟ کون ہے سمندروں اور پہاڑوں کا خالق؟ کون ہے اس سارے نظام اور انسرام کو چلانے والا؟ ذرا قدرت کی نشانیاں دیکھیں تو صحیح۔ پھر فرمایا اگلی نشانی، ساتویں نشانی، فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، پھر دیکھو ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ پہلے دن چاند طلوع ہوتے ہیں ہلال تو ایسے جیسے کٹا ہوا ناخن ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتا بدر بن جاتا ہے، 14ویں کا چاند چھا جاتا ہے، پھر گھٹتا گھٹتا پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے اور نہ ہی رات دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، یہ سب ستارے سیارے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں۔ اب یہ جو اربوں کھربوں قسم کے ستارے ہیں ہماری زمین سے کروڑوں گنا بڑے، اگر یہ کبھی آپس میں ٹکرا جائیں تو کیا کس نے ان کو سنبھالا ہوا ہے؟ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، اس سے ٹکرا سکتا ہے، نہ چاند سورج سے ٹکرا سکتا ہے۔ ہر چیز جو ایک مقرر اور منظم انداز سے گردش کر رہی ہے وہی تو ہے جو سارے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔
اور اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین اپنی یہ چاند کے 7ویں نشانی کے بعد 8ویں نشانی جس کا ذکر کرتے ہیں وہ ہے یہ کشتیاں جو سمندروں کا سینہ چیرتی ہوئی ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک ساحل سے دوسرے ساحل پر جا رہی ہے۔ فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَاءْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مانند اور بھی بہت ساری سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اب یہ کشتی ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں اور ان کے لیے کوئی سمندروں کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں کوئی فریاد رس نہ ہو اور نہ وہ بچائے جا سکے، لیکن اللہ رحمۃ منا ومتاعا الی حین، سوائے ہماری رحمت کے یہ مقرر مدت تک کا فائدہ ہے، اگر ہماری رحمت نہ ہو تو یہ اسے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب سمندروں کے پانی میں آپ ایک سوئی بھی رکھیں تو ڈوب جائے گی، لیکن اتنے بڑے بحری جہاز اور کشتیاں اللہ نے انہی سمندروں کو ایک آبی شاہراہیں بنا دیا ہے، سڑکیں بنا دی ہے۔ تم کشتی میں بیٹھتے ہو ایک طرف سے دوسری طرف سے اس طرف، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر یہاں بالخصوص جس کشتی کی بات کی وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ایک نشانی ان کے لیے بھی ہے کہ ان کے آباء و اجداد کو جو ذریت آدم میں سے تھے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، ان کو ایک کشتی میں سوار کیا۔ یہ پہلی کشتی تھی جس کے بنانے کا آئیڈیا اللہ نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو دیا۔ اس سے پہلے انسان نہیں جانتا تھا کہ پانی کے اوپر بھی اس طرح تیرا جا سکتا ہے اور پانی کے اوپر اس طرح سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ دیکھ رہے ہیں آج وہ کشتی کئی جہازوں میں بدل گئی، اور پھر بھی اللہ کہتے ہیں کہ ہے ہماری قدرت میں، جب تک ہم چاہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب جب بحری جہازوں میں ٹائٹینک بنا تھا تو اس کے بنانے والی کمپنی نے کہا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور وہ دنیا کا مہنگا ترین جہاز تھا، لیکن اپنے پہلے سفر میں ڈوب گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے کام ہے، اسی نے یہ سارے کا سارا نظام سنبھالا ہوا ہے۔ تو قدرت کی ان ساری نشانیوں کے باوجود جو اللہ تک نہیں پہنچتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، اس سے بڑا غافل اور اس سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیوں کے ذریعے، اپنی اس مقدس کلام کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے ہماری پوری رہنمائی فرمائی ہے، اور بالخصوص ہم تو وہ خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، جنہوں نے ہماری تربیت کی، ہمیں رب کے ساتھ جوڑا۔ اگر آج ہم ناقدری کرتے ہیں، نہیں جڑتے اپنے رب کے ساتھ اور اپنے محبوب کے ساتھ اور اس قرآن کے ساتھ، اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتے، اپنی تخلیق کے مقصد کو نہیں سمجھتے، پھر ہم سے بڑا بد نصیب اور بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی عظیم نشانیوں کے ذریعے ہمیں اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے، ہمیں اپنی بندگی اور عبادت میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔